نماز میں بار بار بھول جائے تو کیا کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نماز بھول جاؤ تو صرف ایک کام کر لو، نماز قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔ پیارے ناظرین، نماز دین اسلام کی بنیاد اور ایمان کا عملی اظہار ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ نماز کی تاکید کی گئی اور اسے ایمان والوں کی پہچان قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو، کیونکہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ اپنے رب سے مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے۔ بے شک نماز اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والوں کے لیے سب پر بھاری ہے۔ ان آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نماز صرف چند حرکات کا نام نہیں، بلکہ یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جس میں بندہ دنیا سے کٹ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ وہ واحد عبادت ہے جو معراج کی رات براہ راست عطا کی گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی بلندیوں پر بلا کر امت کے لیے نماز کا تحفہ دیا گیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز اللہ کے نزدیک کس قدر محبوب اور عظیم عبادت ہے۔ قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا کہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وقت، خشوع، ارکان اور آداب کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز دراصل بندے کے ایمان کی حفاظت کرتی ہے، اس کے دل کو سکون دیتی ہے اور اس کی زندگی کو نظم و ضبط عطا کر دیتی ہے۔ نماز کے ذریعے سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ انسان فطرتاً بھولنے والا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے۔ اس سے غلطی ہو جانا، بھول جانا، کمزور پڑ جانا، یہ سب انسانی فطرت میں شامل ہے۔ دنیا کی مصروفیات، گھریلو پریشانیاں، معاشی دباؤ، ذہنی الجھنیں اور روزمرہ کے مسائل انسان کے ذہن کو بوجھل کر دیتے ہیں۔ جب انسان ان سب میں گھرا ہوا ہوتا ہے اور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی توجہ بڑھ جاتی ہے، رکعتوں کی تعداد بھول جاتی ہے، یہ یاد نہیں رہتا کہ کون سا رکن ادا ہو چکا ہے اور کون سا باقی ہے۔ ایسے میں بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور دل میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ شاید میری نماز قبول نہیں، شاید میں گنہگار ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انسان کی کمزوریوں کو جانتے ہوئے اس پر آسانیاں نازل فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اسی طرح دین اسلام میں عبادات کے اندر بھی آسانی رکھی گئی۔ نماز میں بھول جانا، غلطی ہو جانا یا کوئی چیز رہ جانا ایسی بات نہیں جس پر انسان مایوس ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی بتایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، نماز قائم کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس حکم میں نماز کی پابندی بھی ہے اور جماعت کی ترغیب بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا کہ نماز مومنوں پر وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی گئی۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ضروری ہے، مگر اگر اس کے اندر کوئی بھول چوک ہو جائے تو اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ وہ بندے کو مایوس نہیں ہونے دیتی۔ احادیث مبارکہ میں نماز کی فضیلت اور اس کے احکام کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہو جائیں گے۔ ان حدیث سے نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے، مگر ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی کمزوریوں کو بھی مد نظر رکھا اور جہاں سختی تھی وہاں آسانی بھی عطا فرمائی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دین کو بوجھ نہیں بنایا۔
اگر کوئی صحابی نماز میں بھول جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض نہیں ہوتے تھے، بلکہ محبت اور حکمت کے ساتھ اس کی اصلاح فرماتے تھے۔ احادیث میں آتا ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں کبھی سہو ہو گیا، یعنی آپ کسی رکعت میں بھول گئے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے صحابہ سے دریافت فرمایا اور پھر سجدہ سہو ادا کیا۔ اس عمل کے ذریعے امت کو یہ سکھایا گیا اگر نماز میں بھول ہو جائے تو اس کا ایک شرعی حل موجود ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سہو ہو سکتا ہے تو امت کے افراد سے بھی بدرجہ اولا ہو سکتا ہے۔ اس لیے نماز میں بھول جانے پر گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ سنت کے مطابق اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی نماز میں بھول جائے تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ یہ سجدے شیطان کی ناک رگڑنے کا باعث بنتے ہیں۔ اس حدیث کا ترجمہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سجدہ سہو دراصل نماز کی کمی کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے، نہ کہ نماز کو باطل کرنے والی چیز ہے۔ انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کی توجہ ہٹا دے۔ کبھی دنیا کے خیالات، کبھی ماضی کی باتیں اور کبھی مستقبل کی فکر دل میں ڈال دی جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے دشمن بھی سمجھو۔ نماز میں بھول جانا اکثر انہی وسوسوں کی وجہ سے ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی دین میں رکھا۔ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جو شخص نماز میں بار بار بھولتا ہے کیا اس کی نماز قبول ہوتی ہے؟ اس کا جواب بہت واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر بندہ سچی نیت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ توجہ قائم رکھے، مگر انسانی کمزوری کی وجہ سے بھول جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو رد نہیں کرتا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اگر اخیر میں سجدہ سہو کر لیا جائے تو نماز مکمل اور درست ہو جاتی ہے۔ سجدہ سہو کا تصور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دین میں سہولیت ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کامل فرشتوں جیسا عمل نہیں چاہتا، بلکہ اخلاص چاہتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو، اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور سنت کے مطابق اس کی اصلاح کرے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ سجدہ سہو کیا ہے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ سجدہ سہو دراصل 2 سجدے ہیں جو نماز میں ہونے والی بھول کی تلافی کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اگر نماز میں کسی واجب کو بھول کر چھوڑ دیا جائے یا شک ہو جائے کہ کتنی رکعتیں پڑھی گئی اور غالباً گمان کسی ایک کی طرف ہو جائے تو نماز کے اخیر میں سجدہ کیا جاتا ہے۔ سجدہ سہو کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جب نماز کے تمام رکعت مکمل ہو جائے اور آخری قاعدے میں تشہد پڑھ لیا جائے تو دائیں طرف سلام پھیرنے کے بعد یا دونوں طرف سلام پھیرنے سے پہلے فقہی مسلک کے مطابق 2 سجدے کیے جائیں۔ ہر سجدے میں وہی تسبیح پڑھی جائے جو عام سجدے میں پڑھی جاتی ہے۔ 2 سجدے مکمل کرنے کے بعد دوبارہ تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے۔ اس طرح نماز مکمل ہو جاتی ہے اور اس میں ہونے والی بھول کی تلافی ہو جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عملی طور پر سجدہ سہو کر کے دکھایا تاکہ امت کسی قسم کا شک نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ نماز میں بھول جانے والے کے لیے آپ کی سنت یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے اور دین آسان ہے۔ آخر میں یہ بات سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ نماز کو ترک کر دینا یا اس کی وجہ سے مایوس ہو جانا شیطان کا مقصد ہے۔ اگر بھول جائے تو فوراً سنت کے مطابق اس کی اصلاح کرے، اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے توجہ بڑھانے کی کوشش کرے۔ نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے آہستہ آہستہ پڑھنا
معانی پر غور کرنا اور یہ احساس رکھنا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں بہت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ بات جزوی طور پر درست اور درست فہمی کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہے کہ مسلمان اور کافر میں فرق صرف اور صرف نماز کا ہے۔ اس جملے کی بنیاد احادیث نبوی پر ہے، مگر اس کا مطلب سمجھنا بہت ہی اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ترجمہ ہے کہ آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا، ہمارے اور ان کافروں کے درمیان عہد نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ نماز اسلام کی سب سے نمایاں علامت ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو مسلمان کو کافر سے عملی طور پر جدا کرتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کو ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھنے سے باقی عقائد غیر ضروری ہو جاتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نماز ایمان کا عملی اظہار ہے۔ جو شخص دل سے اللہ کو ایک مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، وہ لازماً نماز کی طرف آئے گا، کیونکہ نماز اللہ کے سامنے جھکنے کا اعلان ہے۔ نماز چھوڑنا معمولی گناہ نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک بھی نماز چھوڑنا انتہائی خطرناک عمل تھا۔ بعض صحابہ کے نزدیک جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا کفر کے قریب